جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے۔ یہ تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، نزا کا عالم بھی سنورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو، اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے اتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے؟ اس لیے کتاب دی تھی۔ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو۔ بعض مسلمان گھرانے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ٹی وی اور وی سی آر روزانہ صاف ہو رہا ہے اور قرآن پہ گرد کی تہیں جم رہی ہیں۔ قرآن کھولا، رمضان آ گیا جی، اس دفعہ 10 قرآن ختم کیے، اس دفعہ 20 قرآن ختم کیے۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں، ہم تو خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں جی، کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اچھا بیٹا، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھولے پن سے کہے گا جی یہ تو میرے ابا جان کو بھی نہیں پتا، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن کو حفظ کر لو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد قرآن کو بند کرو اور جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، بس۔ کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں، نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی متعین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار عقیدت آپ کو بچا کر لے جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نہیں دیا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، اونچی جگہ رکھ دو۔ کئی حکم ہے تو مجھے دکھائیے۔ ہاں یہ ادب ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے، ادب کا طریقہ، لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا۔ قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو۔ یہ میں آپ کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ اس جو طریقہ آپ نے دعوت کا اختیار کیا، جس پر آپ چوڑے ہو کر جو سینہ ہلا رہے ہیں، چوڑے ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا آپ سائڈ پہ لگ جائیں گے۔ اور سائڈ پہ کیسے لگیں گے؟ جس طرح قادیانی لوگ، قادیانی جماعت آج پاکستان میں اپنی مینار بھی نہیں بنا سکتی، نہ کھڑا کر سکتی۔ یاد رکھیے گا کسی جگہ بیٹھ کر آپ کے 4 افراد بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، بتا بھی نہیں سکیں گے۔ وہ یوٹیوب چینل تو چھوڑیے، دور کی بات ہے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے علماء کے ساتھ اور فرقوں کی جو تکفیر آپ کر رہے ہیں، میری یہ بات لکھ لیجئے، 4-5 سال کی بات، یہ قلندر کی بات ہے، اسے لکھ لیں۔ انجینئر صاحب آپ کا حشر بھی قادیانی جماعت والا ہونے والا ہے، انجینئر صاحب آپ کا حشر بھی قادیانی جماعت والا ہونے والا ہے۔ کم، اس سے کم کی میں بات آپ سے نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، سورہ نساء ایک بندہ شروع کر لے، پہلے رکوع کا درس دے دے، دوسرے رکوع میں آ جائیں گے وراثت کے قوانین، وہ کیسے بیان کرے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ بھی ایکسپرٹی نہیں ہے، یہ علماء جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ نہ پڑھو، کسی حد تک وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اتنے بے غیرت ہو